اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ موضوع شیطان اور شیطانیت کے عنوان سے جو قائم ٹی وی کا ایک نیا پروگرام ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہی تذکرہ کیا تھا، شیطان نے آخری وقت میں جب سب ملائکہ کے لیے دعا کری تو ایک دفعہ اسے اپنے اس عمل پہ بڑا تکبر تھا کہ میں بہت زیادہ عابد، میں بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو لہٰذا اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے وہ لوگوں سے دعا کروانا بھول گیا۔ اس لیے روایتوں میں بعض دفعہ آتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور خود بھی دوسرے سے التماس دعا کریں، ولو وہ آپ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ہمیں نہیں پتہ کس کی دعا ہمیں آ کے لگ جائے اور کس کی دعا کی وجہ سے ہم مصیبتوں سے باہر ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا کہ بارگاہ خدا میں اس کو حکم دیا گیا، بارگاہ خدا سے حکم آیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر کے اندر جب پروردگار نے پوچھا کہ تجھے آخر کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے، تو اس نے کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، اور یہ جو خلق ہوئے ہیں آدم مٹی سے، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ اولویت رکھتی ہے، فضیلت رکھتی ہے، لہذا میں اس سے زیادہ صاحب فضیلت ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے پروردگار نے اس کو اس کے بعد پھر مردود قرار دیا، بارگاہ سے نکال دیا، معزول کر دیا۔ یہ سارے جو جملے ہیں وہ اسی کے لیے۔ لیکن جب جانے لگا تو جانتا ہے پروردگار کا، کہتے ہیں کہ اس میں ایک چھوٹا سا پیغام اور چھپا ہے۔ شیطان نے جو حرکت کی سجدہ نہ کرنے کی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے جب حکم پروردگار آیا اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں علماء ایک چیز کو بڑا عجیب و غریب بتاتے ہیں، کہتے ہیں جہاں حکم واقعی موجود تھا، حکم واقعی یعنی خدا کی طرف سے آیا ہوا حکم، تو اس پہ اس نے اپنے قیاس پہ عمل انجام دیا، یعنی اس نے خود سے یہ قیاس کیا کہ میں آگ سے بڑا ہوں تو میں افضل ہوں، اور یہ مٹی سے بنا ہے تو یہ کمتر ہے۔ اس نے اپنے قیاس کو حکم خدا پہ فوقیت دی یا زیادہ اس کو رکھا، نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہ ہو گیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مٹی کا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، حکم دینے والا کون ہے، حکم واقعی کیا ہے؟ حکم واقعی یہ تھا کہ خدا کی طرف سے حکم تھا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے حکم واقعی کو چھوڑ کے اس طرح عمل انجام دیا کہ جو اس نے قیاس کیا۔ تو کہتے ہیں اکثر روایتیں ہیں کہ پہلا قیاس کرنے والا شیطان، اور اس کے بعد جتنے قیاس کرنے والے وہ شیطان کے جو ہے تعبدی ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ اس کی اتباع کرنے والے۔ یہ روایت کا جملہ ہے جو نقل کر رہا ہوں کہ پہلا جو قیاس ہے وہ شیطان نے کیا۔ خیر، جب یہ کیا تو پروردگار نے پوچھا تو کہا مجھے یہی جو قیاس تھا وہ بیان کیا، نکال دیا۔ جب نکلنے لگا تو اس نے پروردگار سے کہا پروردگار تو ایک کام کر، یعنی اب یہ پروردگار سے وہ میں نے کہا نا میں جملوں میں بیان کر رہا ہوں، بعین ہی روایت کے جملے نہیں بیان کر رہا، اس کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے نثر کے انداز میں جو بیان کر رہا ہوں اس کے عنوان سے ہے نا۔ پروردگار میں چاہتا ہوں کہ جتنا میں نے اتنے اعمال انجام دیے، اتنا بڑا مقام دیا، پروردگار مجھے یوم مبعوث تک، یعنی جب اٹھایا جائے لوگوں کو قبر سے، اس وقت تک کے لیے مہلت دے، یا قیامت تک کی مہلت طلب کی۔ تو پروردگار نے منع کر دیا، کہا نہیں، ہاں یہ ہے کہ میں تمہیں وقت معلوم تک کی مہلت دیکھتا ہوں۔ اب وقت معلوم کیا ہے؟ یہ پروردگار کو معلوم ہے، یا بعض روایتوں کے مطابق ہمارے ائمہ کا، تو ائمہ سے مراد حضرت رسول اسلام سے لے کے اور زمانے کی حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک ان سب کو پتہ ہے کہ یہ وقت معلوم کون سا موقع ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے بھی بتائیں گے آنے والی قسطوں میں، یا آج جو اس کی انتہائی قسطیں ہوں گی یا آخری قسطیں ہوں گی ان کے اندر بتائیں گے کہ وہ وقت معلوم سے مراد کیا ہے۔ بہرحال وقت معلوم تک کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے شیطان کو بارگاہ خدا سے نکال دیا گیا۔ لیکن علماء جو تاریخ کے ہیں، مفسرین ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے رہے کہ پھر بھی شیطان کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا، تو لہذا جب بھی کوئی زمین پہ ایک نیا ایونٹ ہوتا تھا تو شیطان فوراً جو ہے آسمانوں میں جاتا تھا اور جا کے خبر لے کر آتا تھا کہ پروردگار اب زمین پہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مثلا حضرت آدم کی خلقت، حضرت آدم کی جب خلقت ہوئی تو حضرت آدم کو رکھا پروردگار نے جنت میں، اور جنت کے اندر
بینڈ لگا دیا گیا، سمجھ لیں کہ شیطان کو روک دیا گیا۔ شیطان سب جگہ گھوم سکتا ہے، پوری دنیا جہان میں جہاں چاہے، ساتوں آسمان تک، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور جب وہ بارگاہ خدا سے نکلا، وقت معلوم، جو کہتے ہیں نا کہ ایک طرح کے مذاکرات ہوں، ٹیبل ٹاک ہو، اس نے خدا سے ایک زمانے خاص تک، مثلا قیامت تک اس نے جو ہے زندگی مانگی، خدا نے وقت معلوم تک دی، اس کی شرط پوری کری لیکن اپنے حساب سے۔ لہذا اس کے بعد اس نے پھر ایک پروردگار کو چیلنج کیا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ پروردگار تو مجھے نکال تو رہا ہے، لیکن میں بھی جو ہے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور صراط مستقیم پہ بیٹھ کے جتنے تیرے صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں ان سب کو اس رستے سے جو ہے نا دور بھیجوں گا، ہٹاؤں گا، نکالوں گا، یا ان کو گمراہ کروں گا۔ اور اب جب صراط مستقیم کی بات آتی ہے تو بہت ساری روایتیں یا تمثیلیں جو ہمارے علماء نے بیان کری۔ انشاءاللہ اس وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم جتنے کم وقت میں زیادہ معلومات دے سکیں اتنا ہم اپنے مومنین کو مستفید کرنا چاہتے ہیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں ایسا نہ ہو پروردگار جو شیطان جس چیز میں پھنسا ہم بھی اس چیز میں پھنسے ہیں، ہم سب کو شیطان سے اور شیطانیت سے اور ہر طرح کی برائیوں سے تمام مومنین کو، مولا علی کے چاہنے والوں کو محفوظ فرمائے، ان سب کے صدقے میں ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، اور یہ ہمارا پروگرام اسی طرح آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، جس میں ہم شیطان اور اس کی شیطانیت کے متعلق بتائیں گے۔ ہم انشاءاللہ جو ہے بریک کے بعد آئیں گے، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے کہا تھا کہ جو وقفہ ہے اس کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ میں کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا شیطان کے حملے، اور بتا رہا تھا کہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ تو آج جو زمانہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ماڈرن زمانہ، تو کہتے ہیں کہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں مختلف طریقے سے، اور وہ حملے کس پہ؟ نظریاتی حملے ہو رہے ہیں، فکری حملے ہو رہے ہیں۔ اور شیطان کا بھی طریقہ حملہ جو تھا، شاید ہم کتنا بھی ایڈوانس ہو جائیں لیکن اس شیطان کے لیول کے حد تک ایڈوانس نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس آج 21ویں سینچری میں آئے ہیں، اتنی سہولتیں آئی گئی ہمارے ہاتھ میں کہ بالفرض انٹرنیٹ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، دنیا جو ہے بالفرض چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ انسان تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ بہت کوئی بڑی توپ چیز ہو گیا ہے، یا بالفرض مریخ تک جا رہا ہے تو کوئی توپ چیز ہو گیا ہے۔ شیطان 7واں آسمان پہ جاتا تھا، مطلب یہ کہاں اور 7واں آسمان کہاں، ابھی تک سوائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہیں معراج پہ بلایا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ انسان کو جو سب میں زیادہ قدم پہنچا ہے وہ قاب قوسین او ادنیٰ تک، اس سے آگے کوئی چیز نہیں گئی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ پوری کی پوری چیزوں پہ دسترس رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اور یہ جو روایتیں آتی ہیں، تقریباً 177 روایتیں ہمارے علماء نے بیان کی ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ ہمیں بہت ریسرچ کر کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سمجھیں شیطان کوئی ایک دیہات میں رہنے والی کوئی خاص شخصیت، احمق قسم کی بدھو ٹائپ کا کوئی شخصیت ہے جس کو پتہ ہی نہیں، بیکار میں بیٹھے بیٹھے جو پروردگار کو چیلنج کرے۔ آپ اس کا اسٹیٹس اگر اس کی طرف سے دیکھیں، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں نا کہ نماز نہیں پڑھتے، مخالفت پروردگار کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے اندر اتنی اوقات نہیں ہے کہ پروردگار سے بولے پروردگار میری اتنی عبادتیں ہیں، میں نے 15 سال 20 سال اتنی عبادتیں کی ہیں کہ تو جو ہے مجھے وقت معلوم تک دے۔ شیطان کی عبادتیں تھیں، اس نے بارگاہ خدا میں بے انتہا عبادت کری، اتنی عبادت کری کہ پروردگار نے ملائکہ کا سردار بنایا تھا، یہ اس کا اسٹیٹس ہے۔ اور اسی اسٹیٹس کی بنیاد پہ اس نے پروردگار سے یہ خواہیت قیامت تک کا موقع دے، لیکن پروردگار نے وقت معلوم تک کا موقع دیا۔ تو جب شیطان ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو میں نے کہا نا کہ جو شروع میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ اپنی جگہ کو چینج کر لیں، تو بہت ساری روایتیں جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے کہ جب آپ پہ شیطان حملہ آور ہو تو آپ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ مثلا
بسم اللہ شیطان کے لیے جو ہے انتہائی ضرر رساں ہے، دوری کا موجب بنتی ہے کہ کبھی بھی کوئی کام کریں کسی بھی قسم کا، اس کے اندر ہر حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کا یہ پڑھنا اور شیطان کا وہاں سے بھاگنا ایک۔ اور کہتے ہیں کہ علماء کہ اسی طرح کھانا کھائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ، سفر اور گھر سے نکلیں تو بسم اللہ پڑھیں، وضو کریں آپ تو بسم اللہ پڑھیں، خود وضو کرنے سے اور پھر بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کریں تو اس وضو کی اور ہی زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ مثلا نماز کا پڑھنا، میاں بیوی اگر آپس میں ہوں بیٹھے تو اس دوران بسم اللہ کہہ کے سارے کاموں کو شروع کریں۔ ہر چیز کے اندر جب پروردگار کو یاد رکھیں گے آپ، بسم اللہ کا مطلب ہم ایک آرڈنری سا نہیں لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، ہم یہ جانتے ہوں کہ اس بسم اللہ کا مطلب کیا ہے، جب میں بسم اللہ کر رہا ہوں تو میں کس رحمان اور رحیم کو پکار رہا ہوں، جو میرا معبود ہے، جس کی میں بندگی کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد صرف اس کے ساتھ ہے۔ جب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو شیطان آپ کے قریب نہیں بٹا سکتا، نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آ نہیں سکتا۔ علماء کے پاس آیا، بہت سارے علماء کے پاس آیا، بہت سارے علماء کو بہکانے کی کوشش کی، علماء اس کے جال سے نکلے بھی ہیں۔ بعض دفعہ وہ افراد کے سامنے حالت رویا، یعنی جسے کہیں کہ نیند کی حالت میں آیا اور آ کے اس نے بتایا کہ تمہاری ویلیو اور اوقات کیا ہے، اور انسان کی ویلیو اس کے سامنے کتنی اہمیت رکھتی ہے، یا انسان اس کے سامنے کتنا توانا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سارے طریقے بتائے کہ جس میں سے شیطان سے بچا جا سکتا ہے۔ اذکار خدا، خدا کا جو ہے مستقل ذکر کرنا، اپنے آپ کو جو ہے غافل نہ کرنا، مثلا غفلت میں نہ رکھنا اپنے آپ کو، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو بتاتے رہیں گے۔ شیطان نے، جو میں نے کہا نا ففتھ جنریشن، شیطان ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہر ایک مومن کو، اور شیطان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، ایک تمثیل ہے کہ جو ہمارے علماء نے بنائی اور بتائی، جس کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک پیغام دیا۔ تمثیل یعنی جیسے آپ ایک ناول بول لیں، ایک کہانی بول لیں، اس طرح ایک واقعہ علماء نے بنایا، اور وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ شیطان نے ایک دن دکان لگائی۔ اب یہ روایت نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں تمثیل ہے، یعنی آپ لوگوں کو اور ہمیں سبق دینے کے لیے، کیونکہ سمے دادا تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے، ہم سب لوگوں کو جو مولا علی کا نام لیتے ہیں کہ ہم سبق حاصل کریں۔ کہا کہ شیطان نے دکان لگائی اور جتنے ہتھیار تھے اس کے، جتنے ہتھیار، بغض، کینہ، تکبر، فتنہ گری، دشمنی، چغلی، حسد، ایک جتنے آپ برائیاں لے سکتے ہیں جو شیطان سے منسوب ہیں، ان تمام چیزوں کو رکھا اس میں۔ اس کے پاس بہترین، جیسے آج کا زمانہ ہے کہ جو بڑا کہا جاتا ہے کہ بڑا ٹیپ ٹاپ کر کے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والی مثال کے طور پہ، ایک اچھا سا شو روم بنا کے اس نے رکھا، ہر چیز کو بہترین طریقے سے سجا کے رکھا، اور ایک لوگوں کے لیے کھول دیا کہ آؤ لے لو اس میں سے۔ اور ہم لوگ تو وہ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بغیر کسی رغبت کے اور اس کے جا کے اس کا سامان خرید لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا پیسے دے کے کوئی اچھا سامان خریدیں، یہ گناہ بے لذت کی صورت میں جاتے ہیں اور سارے کے سارے اس سے چیزیں لے کر آتے ہیں جن سے ہم خود جو ہے ان کا شکار ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں ایک ہتھیار اس کا پڑا تھا، بہت آڈ سا رکھا تھا، جسے کہتے ہیں بہت زیادہ اس نے چمکایا نہیں تھا، ایسے ہی۔ بندے نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا ہتھیار ہے؟ تو اس نے کہا یہ مایوسی ہے۔ آج کا زمانہ ہے، آج کل خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں۔ تو اس نے بولا تم نے اس کو نہیں چمکایا، اور اتنے سارے جو ہیں یہ اتنے اچھے اچھے جو رکھے تم نے، ملف و حسد کو چمکا کے رکھا، چغلی کو رکھا، غیبت کو رکھا، جھوٹ کو رکھا، فتنہ پردازی کو رکھا، ایک دو مومنین کے درمیان جھگڑوں کو رکھا، یہ تم نے اس کو نہیں لگایا۔ کہا یہ جتنا زیادہ پرانا ہے اتنا زیادہ میرے لیے قیمتی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جتنے ہتھیار ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہتھیار یہ ہے میرا۔ کہا کون سا؟ کہا یہ مایوسی۔ کہا کیوں؟ کہا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح انسان نعوذ باللہ زنا نہ کرے، ڈکیتی نہ ڈالے، چوری نہ کرے، چغلی نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے، بس مجھ سے اگر یہ لے گیا کوئی بھی آدمی، بس سمجھ لو کہ میرا تو پھر ایک طرح کہتے ہیں لاٹری نکل آئی کہ ہاں بس اب یہ بندہ میرے پاس سے کہیں نہیں جاتا، یعنی وہ ہتھیار ہے مایوسی۔ اور جو میں نے آپ سے کہا کہ آج کل بڑی خودکشیاں چل رہی ہیں کراچی میں اور پاکستان میں، تو یہی وہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے یہ خودکشی وجود پذیر ہوتی ہے۔ یعنی میں مایوس ہو جاتا ہوں اتنا زیادہ کہ خدا کی رحمت سے، رحمت خداوندی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔
آدمی کتنا ہی بد کردار، کتنا ہی گناہ گار، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، اس کے کتنے زندگی بھر اس نے پیدا ہونے سے لے کے، میں بلوغت کی بات بھی نہیں کر رہا، کہہ رہا ہوں پیدا ہونے سے لے کے اور اس کے مرتے دم تک کے گناہ ہیں، اس کے باوجود منع کیا ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اتنا بڑا ہتھیار ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا کس طرح لوگ اپنی جان کو جو ہے 2 منٹ کے اندر برباد کر دیتے ہیں صرف مایوس ہو کے۔ اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو عباس کا موقع تھا یا بنو امیہ کا حکومت کا وقت تھا کہ ان کا ایک جو ہے فوجی، یا سمجھ لیں کہ ایک سپہ سالار رمضان میں بیٹھا ہوا دوپہر میں کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دوسرا ساتھی آتا ہے، وہ آنے کے بعد کہتا ہے بندے خدا تم رمضان میں کھانا کھا رہے ہو، یہ رمضان میں کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ کہا دیکھو ابھی مجھے صبح حاکم نے حکم دیا تھا کہ یہ 60 جو ہیں سید یہ قید خانے میں ہیں، یار ان کو مار دو۔ کہا بغیر جرم، بغیر خطا، بغیر کسی اس کے میں ان 60 کے 60 سیدوں کو قتل کر کے آیا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے میں نے ان کو قتل کیا 60 سیدوں کو یا سادات کو، تو اب ان کو مارنے کے بعد میں روزہ رکھوں تو کیا میرا روزہ قابل قبول ہے؟ بس یہی قیاس ہے۔ یہ جو قیاس ہے آپ بولے تو یہ مایوس ہونے کے بعد زیادہ تر قیاس ہی آتا ہے، یا مایوسی کا نتیجہ قیاس ہوتا ہے۔ اس نے قیاس کیا اور وہ دوپہر میں کھانا کھا رہا تھا۔ یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو مولا یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعاً وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا تو پروردگار شاید ان 60 افراد مظلوم افراد کے گناہ کا جو گناہ تھا اس کو بھی معاف کر دیتا۔ رحمت خداوندی سے مایوس ہونا ان 60 افراد کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے مایوسی، کہ جسے اس نے ہمیں بڑے پیار سے محبت سے دیتا ہے اور ہم بڑے مزے سے لے کر آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کا خاتمہ کرتے ہیں، پروردگار کی رحمتوں سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ پروردگار اگر ہم مقایسہ کریں تو آپ اپنی بلوغت سے اور آج تک جو بھی سن رہے ہیں وہ دیکھے کہ اس نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے اس کو اتنی نعمتیں دی ہیں۔ بیٹھیں محاسبہ کریں اپنا، ٹٹولیں، دیکھیں کہ میرے اعمال ایسے تھے کہ پروردگار اتنی نعمتیں دیں، یا میں نے اتنی زیادہ عبادت کی ہے پروردگار یہ نعمتیں جتنی دی ہیں مجھے دیں، تو آپ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ سوائے رحمت خداوندی کے علاوہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور پھر مزید انہی چیزوں کی تفصیلات آپ کو بیان کرتے رہیں گے کہ شیطان کس طرح حملے کرتا ہے اور کون کون سے طریقے ہیں، جو صرف ایک مایوسی کا بتایا انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔